بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر میں دعوت سخن دوں گا فضیلت الشیخ ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ زیوکار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، قرآن پاک کی جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس کی روشنی چند گزارشات عرض کرا۔ اس کے اندر مومن دی ایک علامت، ایک نشانی بیان ہوئی۔ جے علامت پاڑے پائی جائے تو سمجھو کہ اسی اللہ دی رحمت نال مومن، تو جے اس دے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنی اصلاح دی کوشش۔ مومن ہو ہوندا ہے کلمہ حسر نال اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ مومن ہو ہوندا ہے جدوں اس دے سامنے قرآن دی آیت یا حدیث رسول پڑھی جائے، اس کو اللہ اور رسول وال دعوت دیتی جائے، مومن وہ ہوندا ہے جڑا اس آیت اور حدیث کو سن کے کہے سمعنا واطعنا۔ اس آیت اور اس حدیث کو ہم نے سن لیا اور دل دی چاہت اور رضا اور گہرائی نال مان لیا، اطاعت شروع ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اہی لوگ کامیاب۔ دنیا اور آخرت دی کامیابی فلاح لئی ضروری ہے کہ ہر آیت اور حدیث نو سن کے کہے سمعنا واطعنا، سن لیا مان لی۔ اطعنا دے اندر دو چیزاں، سمعنا دے اندر ایک چیز ہے سننا، واطعنا دے اندر دو چیزاں نے کہ اس نو مننا بھی اور جویں اس دا تقاضا ہے اس دے مطابق عمل کرنا۔ جے دو چیزاں پائیاں جان تو سمجھو کہ تسا سنن دا حق ادا کر۔ میری اور تہاڈی کوشش ہوندی ہے کہ ہر حال ایک پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اطاعت کی دی۔ اطاعت دا معنی ہوتا ہے خوشی نال، چاہت نال، دل دی رضا اور گہرائی نال پیغمبر دی بات دے ہوتے عمل کر۔ اور عمل کی چیز ضروری ہے کہ اس تے عمل انج کرنا ہے جویں مراد رسول ہے۔
یعنی جس آیت دا جو معنی، جس حدیث دا جو معنی جویں عمل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے اس طرح عمل کر، کیونکہ آیت دے ہوتے عمل اسی طرح ہوئے گا جس طرح پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ حدیث سے بھی عمل اسی طرح ہوئے گا جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ نماز اسی خاص کر اہل الحدیث لوگ انتہائی سنجیدہ پوری طرح اسی امانت آنا کوشش کرنے کہ ساڑھی نماز اسی طرح ہوئے جس طرح پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ گل سمجھ آ رہی آندھی بھی نا سمجھ ماشاء نماز سکھ دے بھی ہاں، نماز سمجھ دے بھی ہاں، نماز نو پڑھ دے بھی ہے۔ کوشش ہوندی ہے کہ ساڑھا ماٹو ساڑھا منشور دستور ہے کہ سلو کما رہے تومونی اسلی نماز انج پڑھو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاحب پڑھ دے ہوں یا ویکھیا ہے۔ تھوڑی جو نماز غلطی ہو جائے نا تو اسی روکنے بھی ہاں، ٹوکنے بھی ہاں، سمجھانے بھی ہاں، کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام دی سنت تو سمجھانا جا سکتا۔ حضرت قاری صاحب دا درس پا کے انشاءاللہ مغرب تو بعد ڈیرہ غازی خان ہے تو میں انہوں اگر بھیج دیا تو کوئی ناراضگی تے نہیں، چلو ٹھیک، اللہ انہوں دی محبت پیار قبول فرمائے۔ انہوں دی ذمہ داری ہے تو تک سی منو پہنچانا، اگوں تھوڑی ذمہ داری سننا اور سن کے عمل نہ کرنا، یہ تھوڑی ذمہ داری۔ گل سمجھ آنی پئی ہے انشاءاللہ، ہاں سمجھ پوری طرح۔ نماز جیسی انتہائی سنجیدہ ہے، وہ کوشش کرنے کہ ساڑھی نماز بالکل سنت مطابق۔ حدیث ہے نا صحیح البخاری کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے نماز پڑھنے ویکھیا اور نماز پڑھ کے آپ کی خدمت عالیہ حاضر ہویا، سلام پیش کیتا، محفل پاکی بیٹھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ 3 واری اس طرح ہی ہوا ہے۔ اسی یہ سنت تے عمل کر کے ہر اس بندے روکنے ٹوکنے سمجھان دی کوشش کرنے جیدی نماز سنت دے مطابق نہ ہو، اسی انہوں سمجھانے کہ نماز اس طرح سنو، بلکہ افزار اشتہارات لگے ہوئے، رفع الیدین تے بھی، فاتح خلف الامام تے بھی، نماز پاؤں نال پاؤں ملان تے، سینے تے ہاتھ بنن تے، یہ سارے مسائل امتیازی جڑے آل الحدیث دے نے اشتہارات تے واضح۔ دعا کرو مولانا یسین رائی صاحب نو اللہ لمبی زندگی صحت والی بخشے، جن ہر مسجد نو بارونق بنا دیتا ہے، اشتہارات دے ذریعے اللہ ہر دی خدمت نو قبول فرما لے۔ اشتہارات اس بات دی علامت نے کہ اسی نماز ایک بڑے فکر مند کہ نماز کیویں ہوئے سنت دے مطابق، حتیٰ کہ اسی آل علماء کرام کو پوچھنے اب ہاتھ کیویں بننے، کس طریقے نال بننے، شہادت دی انگلی کیویں چکنی، کدو تک چکنی، اشارہ کرنا ہے نہیں کرنا، انہوں ہلانا ہے نہیں ہلانا، ایک ایک ادائے رسول نو لبنے تلاش کرنے تاکہ ساڑی نماز این سنت دے مطابق ہو۔ انجھے گال لے توجہ ہے ماشاءاللہ، جنہی ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ نماز ساڑی سنت دے بولو سنت دے مطابق ہو۔ اور اگر کوئی شخص کوئی گروہ رب دی زمین دے ہوتے ایسا ہے جڑا سینے تے ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے کہ میری نماز ہو بہو اسی طرح ہے، پھر غور کیجیے، کوئی گروہ اگر اس رب کی زمین تے موجود ہے اور یقیناً ہے جڑا اپنے سینے تے ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے، ایتھے تشریف لے آؤ، کرسی خالی تھوڑے واسطے،
کہ ساڑی نماز این سنت دے مطابق، کوئی اس دے اندر ایک عمل بھی ایسا نہیں جڑا سنت دے خلاف ہوئے، وہ گروہ رب کی زمین تے ہے تو یقیناً ہے اور آل الحدیث ہے کہ ساڑی نماز این سنت دے مطابق۔ جدو اسی نماز پڑھیے نا سلام پھیریے سن یقین ہوتا ہے ایسا نماز انجی پڑھیے جو نبی علیہ السلام نے پڑھ دے سن، اس یقین دی نعمت دولت سانو حاصل۔ ادھے ہوتے بڑی محنت ہوئی، یہ مناظرے ہوئے، مجادلے ہوئے، مباحثے ہوئے، اشتہارات چھپے، پمفلٹ چھپے، رسالے چھپے، گفتگو ہوئی، تقاریر ہوئیاں، علماء کرام، مبلغین، واعظین اور محدثین سب نے کوشش کی تھی، اور وقت آیا کہ مرد عورت اس بات یہ ماننے پر مجبور ہو گئے، اور یہ بات ہر عوام الناس تک پہنچ گئی کہ نماز انج پڑھنی ہے جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور سانو دلائل ذریعے اللہ نے غلبہ بھی بخشیا ہے کہ ساڑھے دلائل وزنی نے، واضح نے، صریح نے، اور نبی علیہ السلام تو ثابت نماز دے معاملے چلے جی اللہ سن توفیق دے وے حج کرن دی، عمرہ کرن، پھر بھی اسی پوری کوشش کرنے کہ ساڑھا عمرہ اوے ہوئے جویں نبی علیہ السلام دی سنت تو ثابت، کتاب چکنے پمفلٹ چکنے علماء کو پوچھنے اب میں عمرے تے جا رہا من ذرا دسیا ہے کہ عمرہ کیوں کرنا۔ میرا ایک سوال ہے مختصر جی گزارشات کرنا، عمرہ سنجیدہ، حج سنجیدہ، طریقہ سیکھنے پڑھنے سمجھنے سارے رات متفکر رہنے، کتاب پمفلٹ کتاب کولوں دیئے، حج دے مسائل احکام تاکہ کوئی عمل سنت خلاف نہ ہو۔ یہ مطلب ہے اسی سنجیدہ ساڑی ذہنی تربیت ہو چکی ہے کہ حج عمرہ ہمیں کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے کی تھا، نماز انج پڑھنی ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے جی، اس طریقے تو ہٹ گئی تے نماز بھی کوئی نہیں تے عمرہ بھی کوئی نہیں تے حج بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اپنے عمال باطل برباد نہ کرو، گویا وہ عمل باطل ہے جڑا سنت تو ہٹ جائے وہ عمل باطل قبول نہیں۔ روزہ بھی اسی بڑے اس معاملے سنجیدہ ہوا، ایک منٹ بھی فرق لگ جائے تو ہو سکتا ہے مولوی دی خیر نہیں جی روزہ پہلے کھلوا چھوڑے تھے، کیونکہ سنت خلاف۔ پھر پوری طرح کوئی بھی مسئلہ بن جائے نا کہہ آ جائے، کوئی مسئلہ اس طرح بیماری تکلیف پریشانی بن جائے، صبر حضر پوچھنے علماء کرام کو لو میں روزہ رکھیا سی این مسئلہ بن گیا میرا روزہ ہے یا کوئی نہیں، انہاں تینہ چیزاں تو ثابت ہوتا ہے کہ اسی سنجیدہ وہاں کہ ساڑی نماز روزہ حج عمرہ اویں ہوئے جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میں ایک سوال کر کے اجازت چاہنی کنیا چیز ہو گیا، نماز، روزہ، حج، عمرہ، ایک چیز ہو گئی، ایک درمیان رہ گئی وہ کھڑی بولو زکات۔ نماز بھی علماء کو لوگ پوچھنے ہیں، حج عمرے کا طریقہ بھی پوچھنے ہیں، رمضان دے مسائل بھی پوچھنے ہیں، جدوں زکات صدقے اور خیرات دی واری آوے نہ اسی علماء کو پوچھنے ہیں، اسی اونج خرچ کرنے ہیں جویں ساڈا دل کرے۔ کدے علماء کو زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ حضرت جی دسو ساڑی زکات، ساڑا صدقہ، ساڑا خیرات یہ کس طرح خرچ ہو رہی اور کتنے خرچ ہو رہی؟ اتھے علماء دی کوئی بصیرت کی ضرورت ہے،
اتنے فتاوے دی کوئی ضرورت نہیں، تسی جتھے چاہو جہاں چاہو اپنی مرضی نال بے نماز بے دین نشئی انہوں نے پیسہ خرچ کرو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ مسلک کی پرواہ، نہ منہج کی پرواہ، نہ جماعت کی پرواہ، نہ عقیدے کی پرواہ۔ آخر کیوں؟ سڑوں پریشانی ہی لگی ہے کہ مرزائی اور قادیانی وہاں پہنچ گئے، بڑے اعلیٰ عہدہ تے پہنچ گئے۔ وہ اعلیٰ عہدے تے کیوں پہنچے؟ انہوں اپنی صدقہ، اپنی زکاة، اپنا مال خرچ کیتا ہے، اپنے مذہب پر دوسروں پر نہیں خرچ کیا۔ رافضیہ دے بارے سن بڑی پریشانی، ہر محکمے میں جو پہنچ گئے۔ کیوں پہنچ گئے؟ انہوں اپنی زکاة، اپنے خیرات، اپنا خمس، مال دا 5واں حصہ پورے دا پورا اپنے مذہب تے اپنے عقیدے تے خرچ کیتا ہے، حتیٰ کہ حکومت بھی انہوں دا پیسہ کٹ سکتی نہیں کٹ سکتی۔ بینک دے اندر اکاؤنٹ ہوئے نا تے بندہ ہوئے مذہباً جعفری، اور پوچھ دن میں تیری فکر کیڑی ہو دا میں جعفری ہے، وہ دی زکاة حکومت نہیں کٹے، ضرورت نہیں کہ کٹ لگا۔ قانون پاکستان زکاة کٹھی ہونی ہے بریلوی دیوبندی آل الحدیث دی، جڑا بینک کھاتا ہے وہ دی زکاة کٹ لے گی حکومت یکم رمضان۔ ساڑھے جنہ بچنا ہوئے نہ دینی ہوئے زکاة پہلے پیسہ کٹا لینا۔ لیکن تُس لکھ کے دے دو، فارم فل کر دیو کہ میرا مذہب شیعہ ہے، وہ تھوڑی زکاة نہیں کٹن۔ قانون ہے پاکستان دا، یہ پاکستان دا قانون کنے بنایا؟ جنرل صاحب کنے بنایا سی؟ بنایا اس سیتے بنوایا انہاں سی جنہاں دا ایمان سی، عقیدہ سی کہ اساں زکاة حکومت نو نہیں دے ہونی، اساں ساری زکاة اپنے مذہب مسلک تے خرچ کر۔ انہاں خرچ کیتی اور وہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا۔ توڑی زکاة، توڑا صدقہ، توڑا خیرات اللہ تعالیٰ تے خرچ ہوتا ہے۔ توڑی زکاة، صدقات و خیرات منہجی اور فکری مدارس پر، مساجد پر، مدارس پر تمہاری خیرات، تمہارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ساری زکاة، سارے صدقات، ساری خیرات، سارا عشر تمہارا مسلک منج میں خرچ نہیں ہوتا۔ جڑا وڈیرا ہوئے وہ دی نوکرانیاں دے خرچ ہوندہ ہے، محلے علاقے دیاں بیوہ عورتہ تے خرچ ہوندہ ہے، یتیمہ مسکینہ تے جتھے کوئی برادری چاہے اتھے خرچ ہوندہ ہے۔ مسجد صرف نماز لئی، مسجد صرف نماز لئی بنائی گئی ہے۔ وہ حدیث سنو کھا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غلہ اکٹھا صدقے دا مال مسجد دے نبوی اندر رات نو پیرا دے کو چور چوری نہ کرے۔ صحابہ دا سارا صدقہ زکاة عشر خیرات مسجد نبوی کی اکٹھی ہوندی سی، تو آڑی کتے اکٹھی ہوندی؟ سنت نماز علی یاد ہے، زکاة علی کوئی یاد ہے؟ فکری اور منہجی اور مسلکی لوگ، ذمہ دار مذہبی لوگ اپنا پیسہ ضائع کر دیں زکاة صدقے و خیرات کا، بے نمازوں پر، بے دینوں پر، اہل شرک پر، اہل بدعت پر پیسہ خرچ کر کے مسلک حدیث کے ٹھیکیداروں پہلی صف میں آ کے بیٹھ جاتے ہو۔ پیسہ تمہارا کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری زکاة؟ کہاں ہے تمہارا صدقہ؟ کہاں ہے تمہاری خیرات؟ کیوں نہیں دی تم نے مسلک کو، منج کو، عقیدے کو، جماعت کو؟ کیوں نہیں آل الحدیث پر خرچ کیا اور زکاة و صدقات کو؟ گھر میں غریب ہو تو باہر غریب تلاش ہوتے ہیں، جس کے جماعت میں غریب موجود ہیں اس کا پیسہ باہر کیوں خرچ ہوتا ہے؟ بیوہ عورتوں پہ خرچ کرتے ہو اور بیوہ عورتوں سے پھر رابطے رکھتے ہو، بدکاری، فحاشی، بے حیائی کے زکاة کے ذریعے کرتے ہو۔
ان کو احسان مند کرتے ہو، یتیم بچیوں کو اور بیوہ عورتوں کو، تاکہ تمہاری احسان مند رہیں، تمہیں ووٹ دیں، تمہارے کہنے پر ووٹ دیں، زکوٰۃ سے ووٹ بناتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مسلک اور منہج پر پیسہ خرچ کرنے والے لوگ آکے جا چکے، تم کہاں ہو؟ جہاں نماز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے وہاں زکوٰۃ بھی اس مسجد کے نمازیوں کی ساری زکوٰۃ صدقہ خیرات اس مسجد میں اکٹھا ہو۔ جو مسجد کے نمازی ہیں، جو جماعت مسلکن منہجن آپ کے ساتھ متفق ہیں، تمہاری زکوٰۃ ان پر خرچ ہو، تاکہ مسجد کی محبت بڑے، عقیدت بڑے کہ یہاں سے زکوٰۃ صدقہ و خیرات کا نظام موجود ہے، وہاں سے غریبوں کو اٹھایا جائے، پیروں پہ کھڑا کیا جائے، تاکہ مسجد میں آنے والا کوئی نمازی غریب نہ رہے۔ یہ سنت ہے کہ اپنی مرضی نال 500 ونڈی ہو۔ یہ کس نے سنت سکھلائی ہے آپ کو کہ ہر مدرسے لئی 500 سال بعد رکھے ہوئے تو سام ولیٹ پلوٹ کے 500 فلانا مولوی فلانا مولوی فلانا مولوی سارے آنگے 500 ونڈا گے۔ زکوٰۃ کی بنیاد پر مولویوں کی آنکھیں نیوی کرتے ہو، 500 تقسیم کر کے امت کو غریب کرتے ہو، تنگ دست کرتے ہو، اپنے در کے بھکاری بناتے ہو۔ کیوں نہیں ساری زکوٰۃ ایک مدرسے کو، کیوں نہیں ساری زکوٰۃ ایک غریب کو دے دیتے، تاکہ آئندہ وہ غریب نہ رہے؟ یہ آندھے اگلے سال آویں گا تو انشاءاللہ تینوں 500 بتا دے آنگے، یہ مطلب ہے تو اگلے سال بھی امیر ہوئے گا تو اگلے سال بھی غریب ہوئے گا۔ یہ ہے انداز زکوٰۃ کی تقسیم کا۔ سیدنا ابو ہریرہ مسجد نبوی میں غلے پر صدقے پر، ایک اور حدیث سنیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منو بنو قبیلہ بنو تمیم، اس قبیلے نال منو محبت ہو گئی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی اندر صدقہ آیا سی، خیرات ابھی ڈھیر لگا تھا صدقے خیرات کا، مسجد میں ڈھیر لگا سی دانوں کا۔ نبی علیہ السلام گزرے، فرمایا میرے صحابہ یہ کس کا صدقہ ہے؟ اے مال کس دا ہے؟ کہ تو آیا ہے ورما محبوب کی توڑی قوم جو بنو تمیم جو ہے انہوں نے اپنے پوری زکوٰۃ صدقہ اکٹھا کر کے بھیج دیا ہے مسجد نبوی میں۔ نماز پڑھائے مولوی، روزے کا طریقہ سمجھائے مولوی، حج کے مسائل سکھلائے مولوی، زکوٰۃ بنڈو تم اپنی مرضی سے۔ کیوں نہیں علماء پر یقین؟ کیوں نہیں علماء کی امانت دیانت پر کیوں حرف آیا ہے؟ جماعت کے لیے وہ امانت دار ہیں، اذان کے لیے وہ امانت دار ہیں، دعا کے لیے امانت دار ہیں، دم کے لیے امانت دار ہے، نماز کے لیے امانت دار ہیں، روزے کے لیے امانت دار ہیں، فتوی طلاق کے لیے امانت دار ہیں، حج کے طریقے کے لیے امانت دار ہیں، صدقات کے تم خود ٹھیکیدار ہو، جہاں چاہو خرچ کرو۔ کیوں نہیں ساری زکوٰۃ صدقہ اپنی مسجد کے عالم کے حوالے کرتے کہ یہ لے لو میری ساری زکوٰۃ، میرا سارا صدقہ، میری ساری خیرات جو جماعت میں مستحق ہے اس کے پر بیٹھ کر جماعت فیصلہ کر کے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے۔ یہ بنو تمیم کا ساری قوم کا صدقہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے صدقہ کس دا ہے؟ فرمایا محبوب جی بنو تمیم نے بھیجے ہے۔ فرمایا یہ بنو تمیم نہ کہو، یہ محمد کی اپنی قوم ہے، میرا اور ان کا خون ایک ہے، یہ میرے بابا اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے اس قبیلے سے محبت ہو گئی کیونکہ مصطفیٰ نے اس کو اپنا قبیلہ قرار دیا۔ بنو تمیم نے اپنی ساری زکوٰۃ صدقہ خیرات اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا تھا کہ یہ ہماری صدقہ، یہ ہماری خیرات، یہ ہماری زکوٰۃ، یہ ہمارا عشر، محمد مصطفیٰ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ بیت المال میں یہ پیسہ آ چکا ہے۔ رفع الیدین سنت ہے، بیت المال بنانا سنت نہیں۔ ملک کا نظام نہیں ہے تو پھر تم نے اپنے مسلک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیوں نہیں کرتے؟
جب تم نے مسلک کی بنیاد پر نماز جماعت کھڑی کر لی ہے، مسجد کھڑی کر لی ہے، تو جماعت کی بنیاد پر زکوٰۃ کیوں نہیں اکٹھی کرتے؟ غریب در در پھریں اور تم یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے جا کے کہو میں نے فلاں جگہ پر یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، کیوں؟ مولوی جی برادری میں کئی غریب ہیں مسکین، اب تجھے برادری یاد آئی ہے؟ مسلک اور منہج پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ کیوں نہیں علماء کے حوالے زکوٰۃ صدقہ و خیرات کو کرتے؟ جب کوئی غالب نہیں آ سکتا جب تک تم اپنی ساری زکوٰۃ صدقہ مسلک منہج جماعت کے حوالے نہیں کرتے۔ لکھ لو یہ میری بات، طے کر لو یہ میری بات، اور اس کو بغور طور نصیحت لکھ کے لے جاؤ، پلے باندھ کے لے جاؤ۔ تم غالب نہیں آ سکتے جب تک تم اپنی زکوٰۃ اپنی جماعت کے حوالے نہیں کرتے۔ خیرات اپنی مرضی کے چھوڑ دو، صدقے اپنی مرضی کے چھوڑ دو، جماعت کے حوالے کر۔ عوام میں مشہور ہے نا، میں شیعہ کا ذکر کر رہا ہوں تان کے طور پہ، آج نہیں، ویسے ذکر کر رہا ہوں۔ شیعہ کے بارے مشہور ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ساتھ خمس بھی دیتے ہیں۔ زکوٰۃ حکومت کو نہیں دیتے، اپنے مذہب پہ خرچ کرتے۔ پھر مال کا 5واں حصہ سال کے بعد، ہمارے نزدیک تو خمس پیغمبر کی زندگی تک تھا نا، اس کے بعد منسوخ ہو چکا، ان کے ہاں جاری ہے۔ اور خمس پورے مال میں سے دال ہو، نمک ہو، چینی ہو، آٹا ہو، گندم ہو، جو کچھ گھر میں ہو، وہ سال کے بعد 5واں حصہ نکال کے وہ امام برگاہ میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ غریب سیدوں کو خرچ کر دو، یا آزاداری پر خرچ کر دو، یا امام برگاہ پر خرچ کر دو، یا اپنے مذہب پر خرچ کر دو۔ جو غریب سے غریب بندہ مسلک کا خیال نہیں رکھتا، میں کہتا ہوں مزدور ہو تب، ریڑی لگاتے ہو تب، مزدوری کرتے ہو، تم 700 800 مزدوری کا لیتے ہو، اس میں سے 10 روپے 20 روپے 30 روپے اپنی دہاڑی کی زکوٰۃ، دہاڑی کا صدقہ، دہاڑی کی خیرات مسلک منہج پر جب تک تم خرچ نہیں کرتے، اس وقت یہ مسئلہ غالب نہیں آ سکتا۔ طریقہ رسول ہی یہ تھا کہ پیغمبر غالب آئے ہیں، لیکن صحابہ نے اپنا سارا مال محمد کے اشارے پہ قربان کیا۔ کیوں نہیں اپنی زکوٰۃ صدقہ و خیرات علماء کے حوالے کرتے؟ سنیے حدیث پاک، پڑھیے قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے۔ صحابہ اپنی مرضی نال مال ونڈا دے سن۔ یہ غزوہ تبوک ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہو رہے، وہ مولوی سانو شروع ہو گئے۔ یہ درد ہے ایسا جو بیان نہیں ہو سکتا، یہ تکلیف ہے ایسی، یہ دل کا ورم ہے ایسا، یہ میرے دل کی وہ تڑپ ہے جو میں ہر اہل الحدیث کے اندر دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں کہ تمہاری صدقہ، تمہارا زکوٰۃ خیرات کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کبھی چرپائی پہ لیٹ کے سوچا ہے؟ مسلک پر، منہج پر، عقیدے پر؟ تبھی تو کمزور ہو۔ فلاں کلیدی عہدوں پہ پہنچ گیا، ان کو ہٹا دو۔ کیوں ہٹائیں ان کو؟ جذبات سے نہیں ہٹیں گے، عمل سے ہٹیں گے۔ مرزائی اونچے عہدوں پر پہنچ گیا، ان کو ہٹا دو۔ یہ مطالبے کی حد تک تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن وہ وہاں پہنچے کیوں؟ ان کا جھوٹا نبی تھا مرزا غلام، ایک 108 2 یہ 1908 میں مرا ہے، 110 سال 12 سال ہو گیا اس کو مرے ہوئے۔ 110 سالوں میں اس کے جھوٹے نبی کے ماننے والے کلیدی عہدوں پر پہنچ گئے، تم سوئے رہے ہو۔ 110 سالوں 12 سالوں میں جھوٹے نبی کے سچے پیروکار، کذاب کے سچے پیروکار
اپنے مذہب کو وہاں پر پہنچا دیا، تم تڑپتے ہو وہ وہاں پہنچ گئے، معیشت ان کے ہاتھ میں، آموتے ان کے ہاتھ میں، تم ان پڑھ رہو، تم مسلک منہج پر خرچ نہیں کیا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی وہ عمران خان صاحب نے وہ جناب مرزائیاں نے وہ تھے عام عہدیاں تے بلا دیتا ہے، میں کو دی محنت کرنے سمجھانے انہوں میں جانا محنت کرنا سمجھانا با مہربانی کر، یہ تو مرزائی ہٹا، تسی من اپنی جماعت چو ماہرین بندے معیشت دے، معاشرت دے ماہرین ہون معیشت دے، جیڑے انہوں چاہی دے نے، جیڑے اس لائے ہوئے نے، وہ من پندے دی لسٹ دے دو، میں جانا محنت کرے نا، جیڑے ساڑھے کولتے کوئی نہیں، پھر میں بک بک بند کرو، تمہارے پاس کوئی نہیں، تیار کیوں نہیں کیے تم نے؟ جب تمہارے پاس بندے ہی نہیں ہے، تیار ہی نہیں کیے، تو پھر روتے کیوں ہو، چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو، پریشان پھر کیوں ہو؟ نااہل قوم کی یہی حالت، یہی کیفیت ہوتی ہے جس کی تربیت نہ کی جائے، جس کے پیسے کو تم سنبھال نہیں سکے، جس جماعت کے پیسے کو، وہ کس طرح جماعت ترقی کرے جو جماعت اپنی جماعت کا پیسہ ہی نہیں لے سکی۔ ڈسپنسریوں پر خرچ کیا تم نے، ٹیکوں پر خرچ کیا تم نے، یرکان کو مکانے لگے تھے تم، یرکان ختم کرنا حکومت کا کام تھا یا اہل حدیثوں کا کام تھا؟ آج تمہارے پاس ہسپتال نہیں ہے، علاج کے لیے لوگ رپوے جا رہے ہیں مرزائیوں کے پاس، تمہارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے، مرزائیوں کے پاس جا رہے ہیں تعلیم کے لیے، یونیورسٹیوں کے سامنے تمہارے پاس ہاسٹلز کے لیے جگہ نہیں ہے، مرزائی وہاں ہاسٹل بنا کے بیٹھے اور چیختے ہو، ہم کیا کریں، کلیدی عہدوں سے ہٹا دو، وہ نہیں ہٹاتے، اب چیخو، اب بھی جاگنے کا وقت ہے، اپنے پیسے کو مال کو سنبھال لو، جماعت کے حوالے کر، مسجد کی بنیاد پر پیسوں کو اکٹھا کر لو، اور مسجد کی بنیاد پر ایک بندے کی کفالت ذمہ لے لو اپنی زکاة سے، اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ بھیجو کہیں، یہاں اکٹھی کر لو زکاة کا خیرات، ایک غریب بچے کی کفالت ذمہ لے لو مسجد کی بنیاد پر، اس کو اعلیٰ عہدے تک پہنچا دو، مسجد کے خرچ پر، زکاة کے خرچ پر، اس کی سرپرستی کرو، رات کو اس کو مسجد میں یہاں کمرہ دو، رہائش دو، عزت کرو، خدمت کرو، کالج یونیورسٹی میں پڑھاؤ، اس کی تربیت مسلکی منہجی عقیدے کی کر دو، اس کو جانے دو جہاں تک جاتا ہے، مسجد سے پیسہ خرچ کرتے رہو، زکاة سے ایک بندہ تیار کر کے ملک کو دے دو۔ جس دن ہر مسجد سے ایک بندہ تیار ہو کہ ملک کی قوم رہنمائی کے لیے پہنچ گیا، سمجھنا مسلک اہل حدیث کے غلبے کا وہ پہلا دن ہوگا۔ نہ بھیجو ادھر ادھر زکاة، ایک بندے کی تیاری پر پیسہ خرچ کر دو، نہ دو کسی اور کو۔ سنیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے صحابہ کون جڑا غزوہ تبوک اندر تیاری لئی مال خرچ کرے، مال۔ سیدنا صدیق اٹھے فرمایا محبوب جی میں جانا، سیدنا عمر بھی اٹھے، مقابلہ جاری ہے دونوں میں، مال خرچ ہو رہا ہے منہج پر، عقیدے پر، فرضی زکاة نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ لینے جا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق ہے گھردہ سارا سامان، ایمنی غالب آ گیا اسلام دین شریعت، مال خرچ ہوتا ہے، منہجی فکری لوگ مال خرچ کرتے ہیں، عیش و عشرت نہیں کرتے، سادہ کھا لو، سادہ رہ لو، سادہ پہن لو، لیکن مسلک منہج کو لوارس نہ چھوڑو۔ سیدنا صدیق گھردہ سارا سامان لے کے آئے، تاکہ سیرت میں کتابوں میں لکھے چار دیواری پر ہاتھ مارتے تھے، کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ بچے نہیں تھے صدیق کے، بیٹیاں نہیں تھی صدیق کی،
والدین بھی تھے، بھائی بھی تھے، اولادیں بھی تھی، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھی، شادیاں بھی کرنی تھی، سارے معاملات تھے جیڑی توانو مجبوری لگی ہے نا مسلک پر نہ خرچ کرنے کی، یہ ساری مجبوری صدیق کے سامنے تھی۔ تم جہیز پی لعنت پر پیسہ خرچ کر سکتے ہو لیکن مسلک و منہج پر نہیں خرچ کرتے۔ اہل الحدیث کہلاتے ہو، حدیث کے مطابق عمل کیوں نہیں ہے؟ نماز کے بارے میں مناظرے کرتے ہو، زکوٰۃ کے بارے میں فعل ہو۔ سیدنا عمر تشریف لے آئے، فرمایا سیدنا عمر کتنا لے کے مال آیا؟ فرمایا محبوب کی گھر دا آدھا سامان۔ عمر آدھا سامان لے، صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے، فرمایا اور چاہیے؟ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، محبوب جی 100 اونٹ لدا لدایا سامان سمیت لے لو۔ 100 اونٹ، 100 اونٹ دی گنتی کرو، گنو پیسوں میں۔ فرمایا عثمان اور مال چاہیے؟ فرمایا 100 اونٹ اور لے لو۔ فرمایا عثمان اور چاہیے؟ فرمایا محبوب جی 100 اونٹ اور لے لو، 300 اونٹ۔ تو جی روایت اندر 700 اونٹ سامان سمیت لدے لدائے جدوں پیش کیتے، محبوب ممبر پہ کھڑے نیچے اتر آئے، عثمان ول چل دے جا رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام ممبر تے کھڑے تھے، اتر آ کے عثمان ول پورے اجتماع چو صفا نو چیر دے ہویا عثمان ول اگے بڑھ رہا ہے۔ ان کسے مالدار سیٹ سردار سٹیج تے کوئی بندہ بٹھا لوے، کرسی تے بٹھا لوے، اشتہار تے اچھا نہ لکھ دے، مولوی کیوں لکھے ہے؟ پیسے تو لکھے ہونس۔ سیدنا عثمان کے لیے ممبر سے کیوں اتر آئے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تھا۔ جو مسلک پر خرچ کر رہا ہے، اشتہارات پہ خرچ کر رہا ہے، جلسوں پہ خرچ کر رہا ہے، علماء پر خرچ کر رہا ہے، مساجد پر خرچ کر رہا ہے، مدارس پر خرچ کر رہا ہے، اس کا مال اللہ تللے شراب جوئے فاشی بہیائی پر نہیں خرچ ہوتا۔ اس کا نام اشتہار کے اوپر تم کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں اس کا محراب پہ نام کیوں نہ لکھا جائے؟ مسجد نبوی کا ممبر ہے، مصطفیٰ نیچے اتر آئے، سیدنا عثمان کتنا مال پیش کرنے پر نیچے اترے، جا کے عثمان کو جب بھی لگا لی محبوب نے بڑے اجتماع میں، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان گناہ بھی کرتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ عثمان نے مال پیش کیا ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، شان ملا ہے، مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کی ہے، خدمت خلق کے لیے پانی کا کنواں وقف کی ہے، جہاد اور منہج مسلک منہج کے لیے، عقیدے کے لیے، قرآن و سنت کی ترویج کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال پیش کیا ہے۔ اور جب اہل بیت سادات کی خدمت کی باری آئی ہے، سیدنا عثمان میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ گھر پکانوں کوئی چیز ہے؟ فرمایا محبوب جی کوئی چیز نہیں۔ علماء کرام سے گزارش کروں گا، لوگ درس دے رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے پیسہ اپنا خرچ اپنی زکوٰۃ صدقہ علماء کے حوالے کرو۔ علماء سے گزارش کروں گا تم پر انگلی نہ اٹھے، تمہاری زکوٰۃ خرچ کرنے کا انداز اتنا مانت دیانت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے آئے، فرمایا کھان کوئی چیز ہے؟ فرمایا کچھ نہیں۔ جب آتے تھے تو محبوب سب پہ تقسیم کرتے تھے، گھر آتے تھے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ہے فکری لیڈر، رہنما، قائد، رسول، امام، پیشوا، رہبر شریعت، نمونہ۔ یا رسول اللہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ فرما دیا نے کہ ایک مہینہ گزر جانا کر دے چلے اندر آگ نہ جلدی۔ تب بنی تھی ریاست مدینہ۔ ساڑھے وزیر اعظم آکھیا سی بمبے وزیر اعظم ہاؤس جڑا ہے بہت ہی جگہ ہے، ایک آدھ کمرہ کافی ہوندہ وزیر اعظم لی، یہاں یونیورسٹی بنا دیں گے، لیکن وہاں عورتیں برآمد ہو رہی،
طوائفہ وہاں بیٹھی ہیں، صبح نکلتی ہیں، شام کو داخل ہوتی ہیں۔ جنہوں ریاست مدینہ بنانی ہو انہیں ایک کمرے کی ضرورت نہیں ہوتی، فیصل مسجد ہی کافی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ہی بیٹھے تھے امیر المومنین صدیق عمر عثمان، وہی دفتر تھا، وہاں وفود سے ملتے تھے، وہی فیصلے ہوتے تھے، وہی نکاح ہوتے تھے، وہی قیدی گرفتار کر کے باندھے جاتے تھے، جیل بھی وہی تھی، عدالت بھی وہی تھی، سپریم فوج کا کمانڈر بھی وہی بیٹھتا تھا۔ تم سب کے بیٹھنے کے لیے فیصل مسجد کافی ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان، غیرت، حمیت اور قوم کے پیسے کی امانت، دیانت ہو، مجھے قسم رب اکبر کی تمہیں کسی کوٹھی مکان کی ضرورت نہیں ہے، ایک مسجد ہی ساری قیادت کے لیے کافی ہے۔ کیوں نہیں فیصل مسجد کے کمروں میں تم بیٹھتے جا کے؟ ایک کمرے میں وزیر اعظم بیٹھو، آگے صدر بیٹھو، آگے کمانڈر بیٹھا ہو، ساری قیادت سعادت وہاں بیٹھی ہو۔ اللہ کی قسم انقلاب نہ آ جائے سادگی کا۔ مدینہ کی ریاست کا نام لینا آسان ہے، ملنے آئے تھے عمر کو لوگ، کہاں ہے تمہارا امیر المومنین؟ دیکھا تھا تو ایک اینٹ پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ سیدنا عثمان کے لیے ممبر سے اتر آئے، فرمایا عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے جنت کا وارث ہے، اس لیے کہ مال خرچ کیا ہے عثمان نے، صدیق عمر عثمان مال مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے، لے آؤ اپنا مال جماعت کے مسجد کے حوالے کر دو، ہر مسجد کی بنیاد پر زکوٰۃ کا نظام کھڑا کر دو، جس طرح نظام صلاۃ کو قائم کیا ہوا اپنی بیس پر، اپنی جماعت کی بیس پر، صدر سیکرٹری خزانہ چیف کی بنیاد پر، اسی طرح اپنے زکوٰۃ صدقہ و خیرات بھی یہیں پر قائم کر دیجئے، بندوں کو تیار کیجئے، مدارس مساجد کے ساتھ تعاون کیجئے، مدارس کو مضبوط کیجئے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، توجہ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے مسجد نبوی اندر، فرماتے ہیں میں پڑھتا تھا مسجد نبوی اندر، حدیث سیکھتا تھا مسجد نبوی اندر، لیکن بھوک دی شدت دی وجہ تو بے ہوشی دی کیفیت جاری ہے۔ جیڑا بندہ کولوں گزردا ہے، صدیق عمر عثمان اور صحابہ گزرے میں ہر کولوں آئے دما نہ پوچھے ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہر کوئی معنی بیان کر کے آگے ٹر جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام گزرے، کتنے غیور ہیں طالب علم، کتنا دین پڑھنے والے غیور ہیں۔ سینا ابو ہریرہ کسی کو لوگ منگدے نہیں، کسی سامنے سوال نہیں، آواز تے ہاتھ نہیں پھیلاندے، تذکرہ نہیں فرماندے، آیت مبارکہ پڑھ دیں شاید کہ میری مراد سمجھ جائے۔ کتنے فقیہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب گزرے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت دا معنی سمجھا جاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرما ابو ہریرہ اس آیت دا معنی ہے کہ ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے، آؤ میرے نال چلو۔ گھر لے کے گئے، نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو پوچھے ہے کوئی کھان نو چیز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے توڑے تحفے دے طور تے ہدیہ دے طور تے کسی صحابی نے بھیجے ہے، لہذا وہ دودھ کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ فرما ابو ہریرہ جا سارے طلبانوں بلا کے لے آ، جنہ طلبات تیار کرنے ہون، جنہ جماعت تیار کرنی ہوئے، جنہ فکری لوگ تیار کرنے ہون، وہ اپنے دودھ دا پیالہ تھوڑا جا گھر دا بچے ہویا سامان بھی اپنی اولاد تے خرچ نہیں کر دے، بلکہ انہاں لوگاں تے خرچ کر دے جنہاں تیار کیتا جا رہے ہے۔ فرما ابو ہریرہ جا 70 صحابہ نو بلا کے لے آ، 70 صحابہ نو بلا کے لے آئے۔ ابو ہریرہ فرما دینا نبی پاک نے فرمایا انہاں واری واری پیوانا شروع کر، میں واری واری پیوانا شروع کیتا ہے، میں دودھ پہلاندہ گیا، رب برکت پاندہ گیا۔ او علماء اہل حدیث توجہ فرمائیے، مقررین واعظین خطباء کرام علماء کرام کی عادت سے عادت جتنی بھی تشریف فرمائے توجہ فرمائیے، جدوں سارے راہ بند ہو گئے مدارس تے خرچ کرن دے، جدوں تسی زکاة دینا بند کر دیتی ہے، جناب صدقہ و خیرات دینا تم نے بند بھی کر دیا، یاد رکھو یہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ مسلک تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ
قیامت تک زندہ رہنا اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اٹھائی ہوئی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. لیکن یاد رکھیے اگر تم سارے ذرائع بھی ہمارے بند کر دو، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو کون بند کر سکتا ہے؟ اللہ کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے. سن لیجیے حدیث. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں واری واری دودھ دا ایک پیالہ ہے ایک صحابی نے پلائے، پھر دوجے نو پلایا ہے، میں دودھ نو ویکھیا ہے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی حتیٰ کہ 70 صحابہ پی گئے. مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ سارے پی گئے نے؟ جی محبوب جی سارے نے پی لیا ہے، ایک تسی رہ گئے ہو ایک میں. فرمایا ابو ہریرہ تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا؟ واہ امامین خلاف، واہ ساری کنات سردار پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پہلے تو پی لے. فرمایا یا رسول اللہ میں. فرما ابو ہریرہ تسی پی لو. سینا ابو ہریرہ پی لیندے نے. فرما ہور ابو ہریرہ پی لے. ہور پیتا. فرما ہور پی لے. محبوب جی میں سیر ہو گیا. سینا ابو ہریرہ فرما دینے 70 صحابہ نو 71 نو پلا گئے. مگروں میرے محبوب نے آپ پیتا ہے اتے ہونٹ لائے جتے 70 طلبہ نے ہونٹ لائے کہ ناندہ جھوٹا پیتا جا رہے ہیں. کتنے عظیم لوگ نے طلبہ، کتنے عظیم لوگ نے دیندار، کتنے عظیم لوگ نے طلبہ دین مساج مدار رہنے والے طلبہ کہ ناندہ جھوٹا میرے محمد مصطفیٰ پی رہے ہیں. یہ خرچ ہو رہا ہے منہج پر، جماعت پر. ایک اور حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر حجرہ پاک دا اما جی عائشہ تشریف فرمانے. سیدہ فاطمہ تو ذرا آئیاں یا اے امی عائشہ جی بیٹا فاطمہ. فرما نبی علیہ السلام گھر موجود نہیں. فرمایا اس وقت موجود نہیں. اچھا بیٹھو فاطمہ کیویں آئی ہو؟ فرمایا میں نبی پانو گزارش کرنی سی تو سانال بات او نہیں کرنا چاندی مصطفیٰ علیہ السلام نال کرنی ہے. بیٹھن دا اشارہ فرمایا لیکن سیدہ واپس چلیا گئیاں. تھوڑی دیر گزری مصطفیٰ شریف لے آئے. سیدہ عائشہ فرمدنی یا رسول اللہ فاطمہ تو ذرا آئیاں سن، کتنا دل صاف ہے، کتنا دل پاکیزہ ہے. سیدہ کائنات اما جی عائشہ دا فرما محبوب جی فاطمہ تو ذرا آئیاں سن، بیٹھیاں نہیں کوئی خاص بات ہی واپس چلیاں گئیاں نے. فرمایا عائشہ پھر میں واپس آ کے بیٹھتا وہاں پہلے میں فاطمہ تو ذرا نو ملی آواں. سیدہ فاطمہ تو ذرا دے گھر گئے. علی و فاطمہ ایک چرپائی ہوتے بیٹھے نے. محبوب علیہ السلام جا کے اپنے بیٹی دماد دے درمیان اندر بیٹھ گئے. فرما فاطمہ تسی میرے گھر گئیاں سو بغیر کوئی بات کہے واپس آ گئی ہو. منو عائشہ نے دسیا میں گھر بیٹھیا نہیں تواڈے کول آ گیا ہوں دسو کی حکم ہے؟ سیدہ فاطمہ فرما دے محبوب جی میرے ہاتھ ویکھ لو چکی پیس پیس کے ہاتھاں تے چھالے پے گئے. علی دے کندھے ویکھ لو مسکیدہ چک چک کے کندھیاں تے نشان پے گئے. میں سنیا تواڈے کول غلام آئے سن، غلام لین واسطے گئی سا، اس ارادے نیت نال گئی سا. لوگوں سنو کس طرح مسلک و منہج پر پیسہ خرچ کریں ہے. اپنی اولادوں پر خرچ کرنے والوں مسلک کو ترجیح دو، اپنی ذات پہ خرچ کرنے والوں منہج و مسلک کو ترجیح دو. جماعت پر، مسلک پر، منہج پر اپنی کمائی جتنا دے سکتے ہو 1 روپے سے لے کر لاکھوں کروڑوں تک جتنا دے سکتے ہو خرچ کرو. اللہ کی قسم ہو سکتا ہے 1 روپے دینے والے کو ثواب کروڑوں والوں سے زیادہ نصیب ہو جائے. یہ جذبے کی بنیاد پر، نیت کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے. مت حقارت کی نظر سے غریبوں کو دیکھو، لیکن ہر مزدور کو، وکیل کو، کاروباری کو، تاجر کو، ملازم پیشہ کو جو اس مسجد میں بیٹھا میری بات سن رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم پر کوئی دن نہ گزرے جس دن تم اپنے مسلک منہج کے لیے کم از کم 1 روپے نہ خرچ کرو. 30 روپے مہینے کے کیا تم نہیں خرچ کر سکتے؟ مزدور بھی کر سکتے، ریڈی والا بھی کر سکتے. خرچ کر دو، قسم اٹھا لو کہ ہم نے نہیں سونا جب تک 1 روپے ہم نے منہج عقیدے پر خرچ نہیں کرنا. کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ محنت نہیں لگتا تھوڑے قسم چکو با ہر بندہ روزانہ اپنے منہج پر پیسہ خرچ کرے گا، چاہے 1 روپے کرے. مہینے بعد 30 روپے، مہینے بعد 50 روپے. جب مسجد میں رکھو گے نا ایک پیٹی بنا لو، مسجد پیٹی کلوٹی رکھ لو.
ہر روز اس کو زکوٰۃ صدقے کا خیرات کا نام دے دو، مسجد کا فنڈ الگ ہے، وہ اس میں ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو، 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد جب چاہو اس کو کھولو، کھول کے بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ ہم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کسی اجتماعی جماعتی مسلکی منہجی، کسی غریب کے مکان کے لیے، غریب کی ملازمت کے لیے، غریب کے کاروبار کے لیے، غریب کی ریڑھی کے لیے، غریب کی دکان کے لیے خرچ کر دو، یا ایک بندے کی تیاری پر پیسہ خرچ کر دو۔ یہ دیکھو حدیث پاک صحیح البخاری، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سیدہ فاطمہ تو زہرا محبوب جی ہاتھ پر چھالے پڑ گئے، ایک غلام دے دو چکی پیس دیا کرے۔ حدیث سنو، پیغمبر کا جواب سنو، فرما بیٹا فاطمہ تو زہرا جو مسجد نبوی میں طلباء پڑھتے ان کو کھانے کے لیے ملتا نہیں، بیٹی کو غلام دے دوں، تجھے غلام دے دوں۔ بیٹا 33 واری سبحان اللہ، بیٹا فاطمہ 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر دنیا ساریاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں، میں غلام بیچ کے پیسہ طلباء دین پہ خرچ کروں گا، گھر غلام نہیں دیا۔ فاطمہ تو زہرا کے لیے وظیفہ ہے پیسہ منہج پر خرچ کرنے کے لیے، اپنی ذات پر، اپنے مکان پر، کوٹھی پر ترجیح دے دو مسلک منہج کو۔ پڑھو کبھی اگر سمجھ نہ آئے نا انصار اور مہاجرین کو پڑھنا، کیا ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک مکان کرائے پر، دوسرے کی کنال کی کوٹھی ہے، شرم نہیں آتی کنال کی کوٹھی میں رہتے ہوئے تیرا حقیقی بھائی کرائے پر رہتا ہے، تیرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کہتا ہے بھائی تو ہے، میں کیا کروں، میں کہتا ہوں 15 مرلے میں رہ لو، 5 مرلے بھائی کو دے دو۔ پڑھو انصار مہاجرین کو، نام لینا سوکھا، مہاجرین تھے، انصار تھے، کیا تھے مہاجرین؟ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، باہر کیمپ لگتا، صحابہ وہاں دال پکا کے بھیجتے رہتے اور مہاجرین کھاتے رہتے، کیونکہ مہاجرین تھے نہیں، اپنے گھروں میں حصہ دے کے، دکانوں میں حصہ دے کے قیامت تک سمجھا دیا تھا کہ منہجی لوگ کیسے ہوتے ہو۔ ایک غریب آل الحدیث ہے، وہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کچے مکان میں رہ رہا ہے، تم کوٹھی میں رہ رہے ہو، کیوں؟ اسی مسجد کے نمازی ایک مکان کرائے پر ہے، وہ بھی اہل حدیث ہے، دوسری ساری جماعت کا اپنا گھر ہے، کیا سارے مل کے غریب کو مکان نہیں لے کے دے سکتے؟ آگ لگانی ہے اس پیسے کو؟ کس بنیاد پہ کھڑے ہو، کس بنیاد پہ جماعت 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 کرتے ہو، مسلک مسلک کرتے ہو، جب تڑپ ہی نہیں ہے، وہ درد ہی نہیں ہے، وہ تکلیف ہی نہیں ہے۔ سنیے، جس طرح نماز روز حج کے لیے سنت کے پابند ہو، آج یہ مان کے جاؤ کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ علماء کرام سے گزارش کروں گا نماز پڑھا کے فارغ نہ ہو جائے کرے، 15,000 روپیہ تنخواہ ہے، 10,000 اور لینی ہے، جان چھٹی نہیں، یہاں بیٹھ کے سوچا کرو میرے پیچھے نماز پڑھنے والا غریب کون ہے، امیر کون ہے، مالدار کون ہے، بے مکان کس کا نہیں ہے، کس کا ہے، بیمار کون ہے، صحت مند کون ہے، یہاں سوچا کرو، محراب میں بیٹھ کے جماعت کو اکٹھا کر کے ان کے لیے تڑپا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کو کھڑا کرنے کے لیے پیسہ ان پہ خرچ کیا کرو، بڑوں کو ترغیب دیا کرو، بڑوں سے لے کر مالداروں سے لے کر غریبوں پہ خرچ کیا کرو، جو تم جس کے پاس مکان نہیں اس کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کا مکان ہم نے کیسے بنانا ہے، جو کرائے پر رہتا ہے اس کو اپنا مکان کیسے دینا ہے، جو غریب ہے اس کا کاروبار کیسے کرنا ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں ہے اس مسجد کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کے لیے بھی
مسجد ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی مسجد ہے، جناب جماعت کے لیے بھی مسجد ہے، سوچ کے لیے بھی مسجد ہے، یہ ساری فکر کے لیے مساجد بنائی گئی ہے۔ ان میں بیٹھ کے جماعت کے فیصلے کیجئے، جماعت کو کھڑا کیجئے، جماعت کو مضبوط کیجئے۔ اللہ اس عہد پہ مجھے بھی زندہ رکھے اور آپ کو بھی زندہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا۔ اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ جناب آپ نے یہ پروگرام کرایا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک کو مضبوط فرما۔ اللہ بھارت اور اس کے عزائم کو توڑ دے، اہل کشمیر کو، مسلمانوں کو وہاں سے آزادی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، مضبوط فرما۔ ہمارے ملک کے اداروں کو، فوج کو مضبوط فرما دے، اللہ استحکام نصیب فرما دے۔ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما، ہر قسم کے بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما، دہشت گردی سے، بدامنی سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔